الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیو، ہمارے لیے بہترین قدوہ، اسوہ اور نمونہ وہ تو انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں اور ان کی زندگیاں ہیں۔ ان کے حالات و واقعات پڑھیں تو وہ رب تعالیٰ کی رہنمائی میں زندگی گزارنے والے اور اس کے شب و روز بسر کرنے والے تھے۔ البتہ ان کے جو نیکوکار صحابہ تھے وہ بھی کئی اعتبار سے ہمارے لیے شاندار نمونہ اور بہترین رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرے طریقوں کو اختیار کرنا لازم ہے، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ نیکوکار خلفاء ہوں گے ان کے طرز کو، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا، اس کو لازم پکڑو۔ خاص طور پر خلفائے راشدین جو صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، ان کی سیرت اور کردار پڑھیں تو ہمیں بہت اعتبار سے رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی سیرتیں، ان کا عمل، ان کی حالات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے قریب ترین تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر اعتبار سے اسوہ محمدی اور طرز نبوی کو اختیار کیا جائے۔ اسی لیے وہ صحابہ کرام میں اور ساری امت میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، سب سے معتبر ہستیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صحیح مسلم میں واقعہ پڑھ رہا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اور بڑا متاثر کن واقعہ ہے، بہت اثرات ذہنوں پہ چھوڑنے والا، کہ ان کے دور حکومت میں وہ تقریباً 11 ملکوں کے حکمران تھے، اور لوگ کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، اور نڈر بھی، بہادر بھی، شجاع اور دلیر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عجب شان دی ہوئی تھی وہ تھا رعب۔ ان کا رعب اتنا تھا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ عمر جس راستے پر چل پڑے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، یہ خلیفہ ثانی ہے، یہ مراد رسول ہیں، اور 11 ملکوں کے حکمران ہیں، اور آج ان کے پاس نئے ان سلے کپڑے آئے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے لباس، چادریں، لباس، سوٹ۔ یہ امیر المومنین کے پاس ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ مدینہ کی عورتیں آ جائیں، اور یہ خوبصورت ان سلے کپڑے مدینہ کی عورتوں میں آج تقسیم کیے جائیں گے۔ تو خواتین آتی ہیں، سب میں کپڑے تقسیم ہوتے ہیں، امیر المومنین خود تقسیم کر رہے ہیں۔ تو راوی بیان کرتا ہے ایک چادر، ایک لباس وہ بچ گیا، اور جتنی عورتیں لینے کے لیے آئی تھی سب اپنے اپنے حصے کی چادریں، لباس، سوٹ لے کے وہ واپس روانہ ہو گئی ہیں، لیکن ایک چادر بڑی خوبصورت بچی ہوئی ہے۔ تو اب لوگ مشورہ دیتے ہیں امیر المومنین کو کہ مدینے کی عورتوں نے جن کو ضرورت تھی وہ تو لے گئی، یہ ایک چادر جو ہے یہ بچ گئی ہے،
تو امیر المومنین آپ ایسے کریں، آپ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی ان کو دے دیں، اور ان کا نام ہے ام کلثوم بنت علی۔ یہ کئی اعتبار سے بہت فضیلت رکھنے والے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لخت جگر ہیں، اور یہ حسنین کریمین کی ہمشیرہ محترمہ ہے، سگی بہن ہے، اور یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ ذرا ان کے رشتوں کو ان پہ غور کریں۔ نواسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹی ہے سیدہ علی رضی اللہ عنہ کی، لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، ہمشیرہ محترمہ ہے حسنین کریمین کی، اور زوجہ محترمہ ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی۔ کتنی نسبتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، اور کتنی ترجیحات ان کی تعلق داری اور رشتہ داری میں موجود ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ چادر، یہ لباس آپ ام کلثوم بنت علی کو دے دیں، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ میرے بعد جو ہدایت یافتہ نیکوکار خلفاء آئیں گے، ان کے سیرت و کردار کو تم نے اپنانا ہے، فتنوں سے بچ جاؤ گے، سیدھے راستے پر قائم رہو گے، ہدایت پر تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی، تم زیغ و ضلال کا شکار ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو وہ ہدایت یافتہ نیکوکار خلفاء کا انداز اور طرز زندگی کیا تھا؟ جب کہا جاتا ہے تو ہم جیسے ہوتے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر لوگوں کی رائے کو قبول کر لیتے، لیکن امیر المومنین ہے رضی اللہ عنہ، وہ لوگوں کی رائے کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، ام کلثوم بنت علی اس کی حقدار نہیں ہے، امیر المومنین کی بیٹی اس کی حقدار نہیں ہے، ان سے زیادہ حقدار ام سلیت ہے، یہ صحابیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی خدمات ہیں جنگوں میں، مارکوں میں، یہ مجاہدین کی خدمت گار ہیں۔ یہ جب احد کے میدان میں کوہرام برپا ہو گیا تھا اور لوگ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے اور شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، تو یہ ام سلیت دو کام کر رہی تھی، مجاہدین کے مشکیزیں ان کو سرائی بھی کرتی تھی، ان کے سوراخ بھی بند کرتی تھی، اور پھر اس مشکیزے کو لے کے یہ چشمے پر جاتی تھی، مشکیزہ پانی سے بھرتی تھی، اور لا لا کے یہ احد کے میدان میں گرے پڑے زخمیوں کو پلاتی تھی۔ تو اس خدمت کی وجہ سے اور اس عظیم عمل کی وجہ سے آج امیر المومنین فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ چادر امیر المومنین کی بیوی کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ سیدنا علی اور فاطمہ کی لخت جگر کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ اس خادمہ کے لیے جس نے مجاہدین کی احد کے میدان میں مشکل کے مرحلے میں مدد کی تھی، خدمت کی تھی، ان کو پانی پلایا تھا اور ان کی یاوری کی تھی، وہ اس چادر کی زیادہ حقدار ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگرچہ یہ ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں ہدایت کی، رہنمائی کی، راہبری کی بے شمار چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں۔ آج جو ہمارے ملکوں اور معاشروں میں اونچ نیچ موجود ہے اور ایک عجب قسم کا معاشرے میں ایک بحرانی کیفیت موجود ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جو حکمران ہیں ان کی تو نسلیں سنورتی جا رہی ہیں، اور عوام ہر آنے والے دن کے ساتھ غربت، حالات کی تنگی
ٹیکسوں کا یعنی بوجھ اور عجیب قسم کے معاشی مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور ان کی سیرت اور کردار کو پڑھا جائے تو رہنمائی یہ ملتی ہے کہ خدمات دیکھنی چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے، اقربا پروری سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اس سے معاشروں کی فلاح ہے، اس سے ریاستوں کا استحکام ہے، اس سے دلوں کی قربتیں جڑتی ہیں اور اس سے اللہ کی رضا جوئی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔